رحیم آج 23 فروری 2026 ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور یہ قرآن کریم کی آیات کے اعتبار سے۔ تو کل ہم نے جن آیات کو ڈسکس کیا تھا، جن کو ہم نے پڑھا تھا، ان میں تھا کہ نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے یہ قرآن اتارا تم پر کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان۔ پھر وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، کہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے اور اس میں کچھ شک نہیں۔ پھر ما کانا حدیثا یفترا، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق اور ہر چیز کا مفصل بیان۔ پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کے بعد ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور یہ کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے پہلے علم آپ کو عطا فرمایا گیا، آپ کو دیا گیا۔ پھر وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کرتے تھے۔ وہ جو منافق اپنے پاس چھپ کر جو باتیں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطلاع ان کو دے دیا کرتے تھے، اور وہاں اس نے جا کر ایک دفعہ کہا کہ ہمیں تو ہر بات بتا رہے ہوتے اور اپنے اونٹ کی خبر نہیں، تو ان کو اونٹ کی جگہ بھی بتائی، ان کو اونٹ کی وجہ بھی بتا دی۔ پھر فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی رسولوں کو غیب بتایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اس آیت کے ذیل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ معراج میں رب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سارے علوم، معرفت اور بشارتیں اور اشارے اور خبریں اور کرامتیں اور کمالات وحی فرمائے، کیا چھوڑ دیا، اور وہ اس ابہام میں داخل ہیں اور سب کو شامل ہیں، یعنی اس آیت میں یہ سب شامل ہے۔ ان کی زیادتی اور عظمت ہی کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور ابہام ذکر کیا اور بیان نہ فرمایا۔ دیکھیں نا، وہی تو نبی علیہ السلام پر آتی ہے تو وہی تو خلق خدا کے لیے ہوتی ہے کہ خلق خدا کو بتایا جائے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ کہ وحی کی، یعنی 1 to 1 بس باتیں ہوئی ہیں۔ اب کیا باتیں ہوئی ہیں یہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا، تو فرمایا یہ غیب کی وہ باتیں تھیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو بتایا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جس کو وہ چاہیں عطا کی جاتی ہیں۔ ان علوم غیبیہ کو سوائے رب تعالی اور محبوب علیہ السلام کے کوئی نہیں احاطہ کر سکتا، ہاں جس قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔ اس کو بیان کیا مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ 170۔ اور اس آیت اور عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو وہ علوم عطا ہوئے جن کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے خیال میں آ سکتے ہیں۔ ما کانا وما یکون تو صرف بیان کے لیے ہے، جو تھا اور جو ہوگا یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، یہ بڑی مختصر بات ہے۔ آپ کا علم ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ سورہ نجم میں تھا، پارہ 27، سورت نمبر ہے 53 اور آیت نمبر 10۔ اب
پارہ ہے 30، سورت نمبر ہے 81، آیت نمبر 24، وما ہوا علی الغیب بدنین۔ اب غیب کا لفظ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، بخل نہیں کرتا، چھپاتا نہیں ہے، کھل کر بیان کر لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نہیں تو وہ بیان کیسے کرتے ہیں؟ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیب کا علم ان کو دیا گیا تھا، تبھی تو وہ بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ تو آیت سے ثابت ہوا۔ ہم آگے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، احادیث کی باتیں تو بہت بعد میں ہوں گی، یہ جو درس چل رہے ہیں یہ صرف قرآن کریم کی آیات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ معالم التنزیل میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب پر اور آسمانی خبروں پر اور ان خبروں اور قصوں پر بخیل نہیں ہیں، جو پوچھا جائے وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ویسے بتاؤں، غیب کی جو باتیں ہیں عام بندے کے خیال میں بھی سوال نہیں آتا، پڑھتے تو لوگ ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، اور سوال اگر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اب کسی سے پوچھے کہ وہ اس کو جواب بھی دے، ورنہ عام آدمی تو اس طرف سوچتا بھی نہیں۔ مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں تم پر بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں، تم کو خبر دیتے ہیں۔ کاہن جو تھے وہ تو چھپاتے تھے کہ لوگوں کو نہ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے نہیں، بخل نہیں کرتے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ 422۔ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو سکھاتے ہیں۔ تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ 357۔ پھر سورہ کہف پارہ نمبر ہے 15، سورت نمبر ہے 18، آیت نمبر ہے 65۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنا علم لدنی سکھا دیا، یعنی خضر علیہ السلام ہم نے ان کو اپنا علم لدنی سکھا دیا۔ اب تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں خضر علیہ السلام کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں، بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز صرف میرے پاس ہے اور میں جب کسی کو نہ بتاؤں تو کسی کو نہیں مل سکتی، وہ علم میں نے خضر علیہ السلام کو دیا، اور وہ علم غیب ہے۔ جلد نمبر 3 ہے تفسیر بیضاوی اور صفحہ نمبر 510۔ تفسیر ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ وہ خضر علیہ السلام علم غیب سے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکیں گے، اسی لیے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے۔ تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن المعروف بتفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 15 اور صفحہ 323۔ پھر تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں حضرت خضر کو جو علم لدنی سکھایا گیا وہ علم غیب ہے، اور اس غیب کے متعلق خبر دینا ہے خدا کے حکم سے، جیسا کہ اس کی طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام نے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے کہنے پر کیا ہے۔ تفسیر البیان شیخ اسماعیل حقی جلد نمبر 5 صفحہ 321۔ اسی طرح تفسیر مدارک وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کو غیب کی خبریں دیں اور کہا گیا کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو بندے کو الہام کے طریقے پر حاصل ہو، یعنی زبان سے نہ ہو، اس کے دل میں القاء کیا جائے، اس کے دل پر اترے۔ تفسیر مدارک ہے جلد نمبر 2 صفحہ 22۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت
حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطن الہام کے طریقے پر عطا فرمایا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا، تو اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کو بھی ان سے ملتا ہے، تو جب انبیاء کا یہ حال ہے تو نبی علیہ السلام کے علم کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہ پارہ نمبر 7 سورت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی ہے ساری بادشاہی، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو صغرا پہ کھڑا کیا اور ان کے لیے آسمان کھول دیے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے عرش اور کرسی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے دیکھ لیا، اور آپ کے لیے زمین کھول دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے زمینوں کے نیچے زمین اور ان عجائبات کو دیکھ لیا جو ان زمینوں کے نیچے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو نبی علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ تفسیر لباب التاویل فی معنی التنزیل المعروف بتفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ 126۔ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں مجاہد نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے 7 آسمان کھول دیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچ گئی، اور ان کے لیے 7 زمینیں کھول دی گئیں، انہوں نے وہ چیز دیکھ لی جو زمینوں میں ہے۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 373۔ تفسیر البیان میں لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات اور غرائبات دکھائے گئے۔ غرائبات سے مراد وہ چیز جو کسی اور کو نہیں دکھائی جا سکتی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ہے۔ عرش کی بلندی سے تحت الثری تک کھول دیا ان کی نگاہ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا یہ حال ہے، نبی علیہ السلام کی نظر کا کیا حال ہوگا؟ تفسیر ابن جریر میں ابن ابی حاتم سے اسی آیت کے تحت لاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر کھلی اور پوشیدہ تمام چیزیں کھل گئیں، پس ان پر مخلوق کے اعمال سے بھی کچھ چھپا نہ رہا۔ مخلوق کے اعمال یعنی جو لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ان کو بتا دیا گیا۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ تفسیر ابن جریر طبری ہے جلد نمبر 7۔ پھر اسی طرح تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمانوں کو چیر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی جہاں تک جسمانی علم کی فوقیت ختم ہوتی ہے دیکھ لیا، اور وہ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھ لیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھ لیں جو زمین کے پیٹ میں ہیں۔ تفسیر کبیر ہے جلد نمبر 5 صفحہ 35۔ تو اب اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو عرش سے فرش تک تحت الثری تک سارا کچھ بتایا، مخلوق کے اعمال بھی بتا دیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو ان سے کئی زیادہ ہے، وہ کتنی خبر رکھتے ہوں گے؟ پھر اسی طرح آ جائیں تو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ یہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قید میں تھے، یہ سورہ یوسف ہے 12واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 37، کہ میں تمہیں کھانے کے گزشتہ اور آئندہ کے سارے حالات بتا سکتا ہوں، اور یہ کہ غلہ کہاں سے آیا اور کب کہاں جائے گا، اور تفسیر کبیر نے فرمایا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کھانا نفع دے گا یا نقصان۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو قید میں، یہ چیزیں وہی بتا سکتا ہے جو ہر ذرے کی خبر رکھتا ہو کہ اب یہ جو تم نے کھایا ہے یہ اندر جا کے فائدہ دے گا یا نقصان۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے علوم میں سے
جو مجھے علوم اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ساتھ میں یوسف علیہ السلام ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو علوم مجھے عطا ہوئے ان میں سے یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اب بتائیے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہوگا۔ پھر آ جائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سکھائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، کتاب کا علم، حکمت کا علم، تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا یہ بنی اسرائیل کی طرف۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، ساری امت کے لیے نہیں۔ یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کہتے ہیں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناؤں گا، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں۔ اپنا کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں مادر زاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، یعنی مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قرآن کریم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 48 اور 49۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ برس اور کوڑیوں کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی سی مورت اٹھا کر اس میں پھونک مارتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، اور میں کہتے ہیں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور کہتے ہیں میں بتاؤں گا کہ تم گھر میں کیا کرتے ہو، تمہارے گھروں میں کیے جانے والے وہ پوشیدہ اعمال جو تم کرتے ہو وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے، قرآن میں بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا، اس کی زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی تفصیل ہے۔ یہ آیت خود اپنی تفصیل ہے کہ اس میں ایسے ایسے صیغے عیسیٰ علیہ السلام نے سارے صیغوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ احیی الموت باذن اللہ، مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، کرتا ہوں، کروں گا میں، حکم اس کا ہے، آرڈر اس کا ہے، میں بتاؤں گا آپ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ پھر سورہ مائدہ 7واں سپارہ ہے، آیت نمبر 101۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ ایسے سوال نہ کرو کہ جو کھول دیے جائیں تو پھر تم ان باتوں کو، ان جوابوں کو سنبھال نہ سکو۔ کوئی پوچھ لے پیغمبر سے کہ میرا تقدیر میں کیا لکھا ہے، میں کہاں جاؤں گا، اور پیغمبر نے کہہ دیا جہنم میں، اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اس کو پھر کون لے جائے گا جنت؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے،
اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ بھائی پھر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو گے تو خدا تو ان کو بتائے گا اور ساری لوگوں کے سامنے تمہارے پول کھول جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خیال کرنا، اس طرح کے سوال نہ کرنا کہ ان کے جواب پھر تمہیں پریشان کریں۔ میں آپ کو بھی سنانے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ یہاں سے بتاؤں، ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شان نزول فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ اب وہ ایک ایسے آدمی کا نام لیا جو اس کے گھر میں اس کی والدہ کے ساتھ نہیں رہتا تھا، گھر میں کوئی اور رہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے نام کسی اور کا لے لیا کہ وہ ہے۔ اب بتائیں کہ نقصان کس کا ہوا؟ جو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا تو اب اس نے خود سوال پوچھ کر اپنا پردہ خراب کیا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھا کرو گے اگر تمہارے آگے بیان کی جائیں تو تمہیں برا لگے، یار نبی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا، وہ تو سچ بولیں گے، ان کے آگے تو سارا کچھ ہے، پوچھو گے تو بتا دیں گے۔ جب معانی دین حق کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں اور ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا سلسلہ طور پکڑ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ ناراضگی اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور یہ اعلان فرمایا، جس کا ذکر ابو موسیٰ کی روایت میں ان الفاظ سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ناپسند فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا تم مجھ سے جس شے کے بارے میں چاہو سوال کرو۔ یعنی لوگ بار بار پوچھ رہے تھے، بار بار، تو بیچ میں منافق بھی بعض ایسے بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ جواب نہ دے سکیں۔ اب وہ آگے سے پھر انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے اب پوچھو۔ اب پوچھنا شروع کیا تو اب جواب پھر برداشت نہیں ہوئے۔ ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور پہ ناراضگی کی کیفیت دیکھی تو کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آپ کے آگے اس طرح کے سوال ہم لوگ آئندہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت میں آگے کہتے ہیں عفا اللہ عنہ، سچے دل سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ معاملہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، اس امت میں ایسے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا۔ کوفے میں حضرت علی کرم اللہ کریم خطبہ دے رہے تھے، لوگوں نے اسی طرح سوال پوچھنے شروع کیے تو یہی کیفیت آپ پر آ گئی، تو آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھو، سلونی مشہور لفظ ہے یہ، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہیں ہو جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف۔ اور بہت سارے اس طرح کے مزید روایات بھی ہیں۔ تو یہ جو سلونی کا جو دعویٰ تھا، یعنی جو چاہو پوچھو، یہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے بعد کھلم کھلا اگر کسی نے کیا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور کسی نے اس طرح کھل کر کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ظاہر ہے اگر اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے تو بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے علم کو چھپاتے بھی ہیں، لیکن اب وہ جلال کی بات ہے، اگر کیفیت انسان پر آئے تو پھر، اور لوگ ایسے سامنے آ کر بیٹھے ہوں جو اس نیت سے آئے ہوں کہ امتحان لیں گے کہ کچھ ہے کہ نہیں ہے، پھر تو بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید آیات جو ہیں ان کو اگلی محفل میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم علم غیب کی احادیث کی طرف جائیں گے جن سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خود ان کی اپنی زبان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علوم ان پر القاء کیے اور ان کے علم کے درجات کس حد پر تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی، وما علینا الا البلاغ المبین۔